میرے خواب میری زندگی، قسط نمبر 5۔ دونوں بہن بھائی احسن کے پاس بیٹھ کے، رانا پلیز بہت زیادہ کھانا لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جی بالکل مجھے پتہ ہے، کھانا تمہاری شروع سے ہی عادت ہوتی ہے، جب بھی کوئی ٹاسک مکمل ہو تو تمہاری دھوپ بھی ڈبل ہو جاتی ہے، تمہاری بھوک بہت تیز ہو جاتی ہے۔ بس 2 منٹ، میں ابھی لائی۔ کچن میں آ کر فروزن KNC کے شامی کباب کا پورا پیکٹ فرائی کیا، ساتھ فروزن بریانی گرم کر کے کاکٹیل جوس کی بڑی سی بوتل رکھی اور بیڈ روم میں آ گئی۔ احسن ابھی تک نیند یا بے ہوشی میں تھا، مگر اس کی سانسیں ٹھیک چل رہی تھیں، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ دونوں بہن بھائی کھانے کے بعد جوس پی رہے تھے جب احسن نے تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع کیا۔ گل رانا اور گل خان دونوں بیڈ کی طرف بڑھے۔ گل خان نے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور احسن کی نبض چیک کی، اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد احسن نے آہستہ آہستہ کرانا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے کی آواز کے ساتھ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے گل خان کو دیکھ کر چپ اور حیران رہ گیا۔ احسن تم کیسے ہو؟ گل خان بولا۔ احسن جانتا تھا گل خان حمزہ اور اسامہ کا دوست ہے اور اکثر اس کا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں آتے ہیں۔ انکل انکل، احسن کی آواز بہت کمزور اور دھیمی تھی۔ احسن بچے تم ٹھیک ہو نا؟ گل خان بہت نرمی اور پیار سے احسن کے نرم ہاتھ کو دباتے بولا، احسن بچے تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں پتہ نہیں میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ماما کہاں ہیں؟ پاپا کہاں ہیں؟ دانش ماموں کدھر ہیں؟ احسن نے سب سے پہلے اپنے سب سے پیارے کا نام لیا۔ سب بالکل ٹھیک ہیں احسن بیٹے، آپ ہمارے گھر میں ہو، ابھی تمہارے دانش ماموں بھی آ جائیں گے۔ احسن کچھ کھاؤ گے؟ گل رانا مسکراتے ہوئے احسن سے پوچھا۔ آنٹی آپ؟ احسن نے کچھ الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ گل رانا کی شکل گل خان سے ملتی تھی۔ احسن یہ میری بہن گل رانا ہے۔ احسن یہ لو تھوڑا سا دودھ پی لو، میں نے اس میں اولٹین ملا دیا ہے، تم کو طاقت ملے گی اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ میں نہیں دودھ پیتا۔ احسن تم تو کرکٹر ہو، دودھ بہت ضروری ہوتا ہے، طاقت آتی ہے، اور تم تو بہت بہادر بچے ہو۔ گل رانا چاہتی تھی کہ احسن تھوڑی دیر کے لیے اپنی حالت سے بے خبر رہے۔ دودھ پی لو، گل خان نے تھوڑا تھوڑا کر کے اور باتوں میں لگا کر احسن کو دودھ پلا دیا۔ احسن کو تھوڑی دیر بعد پھر نیند آ گئی اور وہ پھر سو گیا۔ انجیکشن میں غنودگی کا نشہ ابھی تک باقی تھا۔ گل خان نے دانش کے فون پر ہیپی فیس بھیج دیا۔ دانش نے فوراً خاموش رہو والا ایموجی بھیجا۔ وہاں لازم کوئی سیریس بات ہو رہی ہے، گل رانا نے بھائی سے کہا۔ خانہ اب آپ نے بالکل کو کال نہیں کرنی، جب وہ مناسب سمجھیں گے خود ہی کر لیں گے۔ گل رانا نے بالکل صحیح مشورہ دیا تھا۔ دانش کو احسن کی طرف سے تسلی ہو گئی تھی کہ وہاں احسن بالکل ٹھیک رہے گا، مگر وہ ابھی تک کسی پر ظاہر ہونے نہیں دے رہا تھا کہ وہ پریشان نہیں ہے۔ وہ اسی طرح پریشان اور احسن کو ڈھونڈنے میں متحرک دکھائی دے رہا تھا۔ اب وہ سب کے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پورے شہر کے باہر جانے والے رستوں کے ویڈیو کیمرز کی ریکارڈنگ دیکھنی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے۔ ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو اغوا کرنے والوں سے ملے ہوئے ہیں اور ہر خبر ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، کوئی فون نہیں آیا تھا اور وہ نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا جس نے پہلے ان سے 10 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی۔ دانش نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کو اغوا کرنے والوں کا فون آتا ہے۔ آخر 1.5 گھنٹے بعد پھر کال آئی۔ دانش فوراً ایک طرف ہو گئے اور سب سے الگ، خاص طور پر پولیس والوں سے چھپ کر فون ریسیو کیا۔ ہاں بولو، رقم کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوچھا گیا آگے سے۔ بچہ تم کو عزیز ہے کہ نہیں؟ آواز کافی بدل کر بولا جا رہا تھا۔
رقم تیار ہے، مگر اب تمہارے باس نے رقم دگنی کر دی ہے۔ خدا کے لیے مجھے کچھ تو وقت دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تمہارے باس سے بات ہوئی ہے۔ میں نے وعدہ کیا ہے کچھ بھی کر کے میں رقم کا بندوبست کر لوں گا۔ آدھی رقم تو میں نے اکٹھی کر لی ہے، لیکن اب ڈبل رقم کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بس اب میں نے احسن کی آواز سن لی ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ احسن بالکل خیریت سے ہے۔ میرا وعدہ ہے مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ اتنی جلدی اتنے پیسوں کا انتظام کرنا آسان نہیں۔ دانش نے اس کو بات ہی نہیں کرنے دی اور بہت گھبرا کر اپنی ساری پریشانی اس کو سنا دی۔ دوسری طرف سے یکدم خاموشی چھا گئی۔ کچھ تو بولو، خدا کے لیے احسن کو کچھ نہیں کہنا۔ مجھے صحیح سلامت چاہیے، مجھے میرا احسن دے دو، میں پورے پیسے دوں گا اور ہرگز پولیس کو چھوڑ کر اس کے ماں باپ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ ہیلو، لیکن دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ ٹیپو تقریباً 3 گھنٹے بعد بڑی مشکل سے سرونٹ کوارٹر تک پہنچا تھا۔ یہاں سے نکل کر جب ٹیپو اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو وہاں صرف اس کو خالد باکسر ملا تھا۔ سلار اور حنیف وہاں نہیں تھے۔ یہ کرائے کا گھر تھا جو خالد نے لیا ہوا تھا اور پچھلے 3 ماہ سے وہ 7 لڑکے وہاں پر یہ پلاننگ کر رہے تھے۔ وہ 7 دوست بہت خطرناک تھے۔ چوری ڈاکہ تو ان کے لیے عام سی چیز تھی۔ 2 بینک بھی لوٹ چکے تھے مگر آج تک پکڑے نہیں گئے تھے۔ وہ ہر کام بہت پلاننگ کر کے کرتے تھے اور جس جگہ واردات کرنی ہوتی پہلے بہت اچھی طرح وہاں کی پوری چیزوں کو دیکھتے۔ ضروری ہوتا تو کچھ پیسے دے کر وہاں کے چوکیدار اور گارڈ وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا لیتے۔ بعد میں چوکیدار اور گارڈ پولیس کی مار کھانے کے باوجود بھی کبھی اعتراف جرم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے گھر والوں کو سال تک کی گھر کے خرچے کی رقم ادا کر دی ہوئی ہوتی تھی۔ پچھلے 4 سالوں سے انہوں نے کافی پیسہ لوٹا تھا۔ اب اس کو کمایا تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جتنی جلدی یہ پیسہ آتا ہے اس سے دگنی رفتار سے خرچ بھی ہو جاتا ہے، کبھی شراب میں، کبھی کوکین کے نشے میں، اور پھر سلار اور حنیف کو تو وزار حسن کا چسکا بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ حرام کے پیسے کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، پیسہ جیب میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ خالد باکسر گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا ٹی وی پر انڈین مووی دیکھ رہا تھا۔ مخصوص دستک سن کر دروازہ کھولا۔ ٹیپو تم یہاں؟ خالد حیرانگی سے بولا۔ یہ ان کے پلان کے خلاف تھا۔ ٹیپو اور فیضی کو احسن کے پاس وہیں سرونٹ کوارٹر میں رہنا تھا۔ کیا یار، میں یہاں کیا بتاؤں تمہیں، کتنی مشکل سے یہاں آیا ہوں، اور یہ باقی کہاں ہیں؟ کل رات کو ہمیں سرونٹ کوارٹر سے تم لوگوں نے نکالنا تھا، آج دوسری رات ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلا، نہ ہمارے پاس فون رہنے دیے اور جو فون دیے ان کو فون کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کیا ہے آخر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فون تم نے ہمارے سوئچ آف کروا رکھے ہیں۔ ٹیپو بہت غصے میں تھا۔ کل بھی ساری رات جاگتا رہا، وہاں نہ شراب پی سکتا تھا، نہ نشہ والا سگریٹ پی سکتا تھا، سلار نے منع کیا تھا۔ ٹیپو کا نشہ جب ٹوٹتا تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا۔ یار مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ ان سب میں سے خالد نسبتاً کچھ ٹھنڈے مزاج کا تھا، مگر لڑائی مار کٹائی میں سب سے آگے تھا۔ ہاتھ پاؤں کا خوب مضبوط تھا اور ورزشی جسم کی وجہ سے اس کو خالد باکسر کہتے تھے۔ پھر بھی بتاؤ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کیوں اس جیل میں بند کر رکھا ہے؟ ٹیپو کا غصہ بددستور اسی طرح تھا۔ کچھ نہیں یار، سلار اور حنیف گھنٹہ ہوا باہر گئے ہوئے، کہہ کے گئے تھے آ جائیں گے، ابھی تک نہیں آئے۔ کہتے تھے پلاننگ کچھ بدلنی پڑے گی، اور اب شوکت اور شہزاد کو گئے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، کھانا لینے گئے تھے، بس ابھی آتے ہوں گے۔ خالد صوفے پر آرام سے لیٹ کر سگریٹ پیتے ہوئے بولا اور رکی ہوئی انڈین مووی کو پھر پلے کر دیا۔ آرام سے فلم دیکھنے لگا، جیسے چھٹیوں کے دنوں میں انجوائے کر رہا ہو۔ ٹیپو کو پتا تھا اس وقت وہ بھرا ہوا سگریٹ پی رہا ہے۔ آرام اور سکون اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ ٹیپو کو غصہ تو بہت آیا، دل کیا یہی ٹی وی اٹھا کر اس کے سر پر مارے۔ وہاں 2 دنوں سے وہ کرسی پر بیٹھ کر بے سکون اور بے آرام ہو رہا ہے، اور یہاں عیاشی ہی عیاشی ہے۔
مگر ٹیپو خالد کے مسلس دیکھ کر اپنے دل کی خواہش کو مسلنے پر مجبور ہو گیا۔ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، چلو یار مجھے بھی ایک سگریٹ دے دو۔ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ٹیپو کو سگریٹ پیتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر پھر مخصوص دستک ہوئی۔ جواب میں خالد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ شوکر اور شہزاد ہاتھوں میں کھانے کے پارسل لے کر اندر داخل ہوئے۔ ٹیپو تم یہاں؟ وہ دونوں بھی حیران ہو گئے۔ تو کیا کرتا؟ تم سب تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے، مجھے اس نکارہ فیضی کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ نہ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، نہ ٹی وی ہے، نہ کچھ ہے۔ اچھا اب بتاؤ آگے کیا پلان ہے؟ گرم گرم چکن بریانی کھاتے ہوئے ٹیپو تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا۔ پتہ نہیں، ہم بھی سلار اور حنیف کا انتظار کر رہے ہیں، دونوں کو گئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ مجھے کہہ کر گیا تھا کہ بچوں کے گھر والوں کو 2-2 3-3 گھنٹے بعد میں فون کیا کروں گا اور پیسوں کے لیے جگہ بتا دیں گے۔ پہلے ہی ان کو میں نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ پولیس وغیرہ کے چکر میں بالکل نہیں پڑے ہو۔ پیسہ ملتے ہی ٹیپو اور فیضی کو وہاں سے نکلنے کا سگنل دے دیں گے۔ خالد نے اپنا پسندیدہ تکہ کباب کھاتے ہوئے بڑی سی پیپسی کی بوتل کو منہ لگایا۔ کباب کے ساتھ پیپسی ضروری ہوتی ہے ورنہ یہ گوشت ہضم نہیں ہوتا، مسالے بہت تیز ہوتے ہیں۔ یار آج مسالہ بہت تیز ہے۔ ہاں آج دوسری جگہ سے لائے ہیں، جہاں سے ہم لاتے ہیں وہاں آج بم کا دھماکہ ہوا تھا، وہاں بہت پولیس تھی۔ اچھا چھوڑو یہ تو عام سی بات ہے۔ بالکل، ٹیپو نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ یار مجھے واپس بھی جانا ہے، سلار کو فون کر کے پوچھو اب آگے کیا کرنا ہے۔ خالد نے سلار کو 2-3 بار فون کیا مگر ہر بات ریکارڈنگ کی آواز آتی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے، تھوڑی دیر بعد ٹرائی کریں۔ یہ کیا ہے؟ خالد نے الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ حنیف کو فون کرو۔ ٹیپو جلدی سے بولا۔ حنیف کا فون بھی بند تھا۔ آخر ان دونوں نے فون کیوں بند رکھا ہے؟ کیا کر رہی ہیں دونوں؟ خالد یار تم دوسرے نمبر سے اس بچے کے ماموں کو فون کرو کہ پیسے تیار ہوئے ہیں کہ نہیں۔ شوکت نے آئیڈیا دیا۔ ویسے بھی فون کالز کا کام خالد کے سپرد ہوتا تھا۔ خالد نے جب جانش کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ ان کے باس نے اب 10 کے بجائے 20 کروڑ کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ فون سپیکر پر تھا۔ چاروں لڑکوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دانش ساری بات بتا رہا تھا کہ اس کی بچے سے بات بھی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فون بند کرنے کے بعد سب سے پہلے خالد بولا، بچہ تو ہمارے پاس ہے۔ ٹیپو تم فوراً وہاں پہنچو اور یہ لو موبائل، وہاں جا کر ہمیں ساری بات بتاؤ۔ یہ کون سا نمبر ہے؟ ٹیپو نے فون لیتے ہوئے پوچھا۔ یار یہ دوسرا نمبر ہے، اس کا نمبر ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، ہمارے پاس فونز کی کمی تو نہیں ہے نا۔ بس اب تم جاؤ، میں سلار اور حنیف کو دیکھتا ہوں دونوں کہاں ہیں۔ چاروں لڑکوں کی پریشانی دیدنی تھی۔ سلار اور حنیف کا پتہ نہیں چل رہا تھا، فون بند، بچہ کسی اور کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ کہیں سلار اور حنیف تو نہیں وہاں پہنچ گئے؟ اچھا جلدی جاؤ اور ہمیں فوراً فون کر کے صورتحال بتانا۔ خالد اور شوکت تو کھانا کھانا بھی بھول گئے جبکہ شہزاد چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ یار ایسی بات نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ سلار کہہ رہا تھا کچھ پلان بدلنا پڑے گا، پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا، حالات کے مطابق کئی دفعہ پلاننگ بدلنی پڑتی ہے۔ شہزاد، سلار اور حنیف تینوں پکے یار تھے اور پہلے تینوں مل کر چوری چکاری کرتے تھے۔ پھر جب وہ پکڑے نہیں گئے تو ان کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ دکانوں کو راتوں کو لوٹنا شروع کرتے کرتے وہ دن کو بینکوں میں ڈاکے ڈالنے لگے۔ جب کام بڑے کرنے لگے تو لڑکے بھی زیادہ ہو گئے۔ ان جیسے ہی ٹیپو اور خالد باکسر بھی ان کے گینگ کا حصہ بن گئے۔ شوکت اور فیضی سب سے آخر میں شامل ہوئے مگر اب کو ان سب کو بھی اکٹھے کام کرتے ہوئے 1.5 سال تو ہونے کو آیا تھا۔ سلار اور حنیف کی پلاننگ غضب کی ہوتی تھی، آج تک پولیس ان کو پکڑ نہیں پائی۔ سلار اور حنیف دونوں جب بھی کوئی پلان بناتے ہیں تو پوری طرح اس کے بارے میں اچھی طرح ہوم ورک کرتے اور پھر کم سے کم 3 یا 4 طرح کی پلاننگ کی جاتی۔ اگر ایک پلان کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا نہیں ہوا تو تیسرا اور پھر چوتھا بھی، مگر آج تک کبھی بھی تیسرے آپشن پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کامیابی زیادہ ان کو پہلے ہی آپشن میں مل جاتی۔
بلکہ کبھی ہوتا دوسرے آپشن پر ان کا من چاہا پیسہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا۔ اس طرح شہزاد بالکل پریشان نہیں تھا۔ سالار اور حنیف ہمیشہ کہتے تھے ہمارے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں، فکر کی ضرورت ہی نہیں، اور ایمانداری سب سے زیادہ بے ایمانوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ٹیپو جب بچتا بچاتا فیضی کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ فیضی کرسی پر بے ہوش پڑا تھا، اس کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی تھی۔ جب ٹیپو نے باہر سے دروازہ کھول کر محسوس دستک دی اور اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو ٹیپو نے تھوڑا سا زور ڈالا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ فیضی بھی انتہائی لاپرواہ نکما ہے، یہی سوچ کر جب ٹیپو اندر داخل ہوا تو فیضی صاحب کرسی پر آرام سے پڑے ہوئے تھے۔ ٹیپو کا پارا اور بھی ہائی ہو گیا، مگر جب اس فیضی کے پاس پہنچا تو فیضی سو نہیں رہا تھا بلکہ بے ہوش تھا، اس کے سر پہ چوٹ تھی۔ ٹیپو نے فیضی کو دیکھا، ایک نظر بستر پر ڈالی، شکر ہے بچہ سویا ہوا، مگر اس کو کیا ہوا؟ فیضی کے سر کی چوٹ کا نشان دے کر فوراً وہ بستر کی طرف بڑھا۔ چادر ہٹائی تو نیچے احسن نہیں بلکہ تکیہ تھا، اور احسن کے جوتے اس طرح رکھے گئے تھے لگتا تھا احسن سویا ہوا ہے۔ ٹیپو نے فوراً فون نکالا اور خالد باکسر کو فون کیا اور ساری صورتحال بتا دی۔ اگر سالار اور حنیف احسن کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو انہوں نے فیضی کو زخمی کیوں کیا؟ اب اس بات کا جواب تو یہاں فیضی دے گا یا پھر سالار اور حنیف، مگر ان کے فون ابھی تک بند ہے۔ خالد باکسر نے کہا، یار کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ فیضی بولا، یار کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ خالد بولا، نہیں بالکل بھی نہیں، سالار کو سب پتہ ہوتا ہے، تم فکر نہیں کرو۔ شہزاد کی آواز پیچھے سے آئی۔ اچھا میں فیضی کو ہوش میں لا کر یہاں سے نکلتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کرنا ہے۔ ٹیپو نے فیضی کو ہوش میں دلانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بمشکل 15-20 منٹ بعد فیضی کو ہوش آیا، مگر سر پر بہت درد تھا۔ ٹیپو یار مجھے کچھ پتہ نہیں وہ کون تھا یا کتنے لوگ تھے، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ دروازے پر وہی 3 بار دستک ہوئی جس طرح تم نے کہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر اندھیرا تھا، اور پھر مجھے لگا چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فیضی نے بہت رک کر ساری بات ٹیپو کو بتائی۔ اچھا اب ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، پھر پتہ چلے گا وہ کون تھے یا کون تھا۔ یار مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، مجھے بالکل نہیں چلا جا رہا۔ فیضی بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا، یار دیکھ میں کیا لایا تمہارے لیے، تمہارا انرجی ڈرنک۔ ٹیپو نے پلاسٹک کا وہ بیگ کھولا جس میں کھانے کے پارسل کے ساتھ ساتھ وسکی کی بوتل بھی تھی۔ چلو جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ فیضی نے وسکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہیں پہلے کچھ کھا لو، اس طرح وسکی ٹھیک نہیں۔ ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع ہو گیا ہوا تھا، بلکہ یہ ساتوں ایک دوسرے کے دوست، بھائی، خاندان سب کچھ بن گئے تھے۔ اپنے اپنے خاندانوں اور بھائی بہنوں کے ساتھ اس طرح جا کر نہیں رہ سکتے تھے۔ چاہے وہ کبھی نہیں پکڑے گئے تھے، مگر گھر والوں کو پتہ تھا کہ یہ لڑکے چورا چکاری کرتے ہیں، جائز طریقے سے پیسہ نہیں کما رہے۔ مگر وہ ساتوں اب بھی اپنے گھر والوں کی خبر رکھتے تھے۔ جب کبھی کسی کو ضرورت پڑتی تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر والوں کی مدد ضرور کرتے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ کبھی کسی دوست کے ذریعے، کبھی کوئی انجانی لاٹری نکلنے کے بہانے۔ گھر والوں کو پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، کم سے کم وہ اپنے اپنوں کے لیے یہ تو کر سکتے تھے۔ حالانکہ ان سب کے گھر والوں نے سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ جو اولاد والدین کے واسطے رسوائی ہو، والدین اسی اولاد سے منکر ہو جاتے ہیں۔ ان سب لڑکوں کی بھی وہی عام سی کہانی تھی، معاشرے کے دوغلے رویے سے تنگ ہو کر اور کچھ نہیں اپنی منمانی کرتے ہوئے دماغ کی بجائے شیطان کی چالوں پر چل کر اپنوں سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ اور اب یہ سارے دوست برائی کے راستے پر اتنے دور آگے تھے کہ ہر غلط ناجائز کام حلال اور جائز سمجھ کر کرتے تھے۔ خدا نے دلوں پر غلاف ڈال دیے تھے، اور جسے خدا دھتکار دے اس کو کوئی بھی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ سالار اور حنیف نے جب احسن کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ کافی دنوں سے کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک دن سالار نے ڈاکٹر عثمان کو دیکھا۔ اس دن حنیف کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اس کو لے کر ایک پرائیویٹ کلینک پر گیا تھا۔ کیسر ہمدانی کی کلینک پر ڈاکٹر عثمان آئے ہوئے تھے،
اور وہ اپنے کلینک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عثمان اور ڈاکٹر کیسر دونوں دوست تھے، دونوں نے ایک ہی میڈیکل کالج سے MBBS کیا تھا۔ ڈاکٹر عثمان امریکہ چلے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر کیسر نے ڈاکٹر فوزیہ سے شادی کر لی تھی، جن کا پورا خاندان ہی ڈاکٹر تھا اور ان کا اپنا ایک ہاسپٹل بھی تھا۔ ڈاکٹر کیسر کافی دیر تک ان کے ہاسپٹل میں کام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ڈائبٹیز میں اسپیشلائز کر لیا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے بھی گائنیکالوجسٹ کا کورس کیا اور اب دونوں نے اپنا ایک علیحدہ کلینک بنا لیا تھا، جس میں اپنے علاوہ اور بھی 2 ڈاکٹر رکھے تھے، GP ڈاکٹرز بھی تھے اور ڈینٹل بھی تھا۔ ڈاکٹرز بھی سپر مارکیٹ کی طرح ہر کوالٹی اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی مریض بچ کر نہ جائے۔ ڈاکٹر عثمان بھی اپنا ایک زبردست سا کلینک چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر عثمان بھی اپنا زبردست سا کلینک بنانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر عثمان کے پاس امریکہ کی ڈگری بھی تھی اور پیسہ بھی تھا، اس لیے وہ ڈاکٹر کیسر سے اس بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ڈاکٹرز کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ جو مریض کے ساتھ سادہ سی معصوم سی شکل شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کی ہر بات بغور سن رہا ہے، اور وہیں سے اس نے پلاننگ شروع کر دی۔ پھر سالار نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ ڈاکٹر عثمان کافی بڑی اسامی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد چکر لگاتے لگاتے ان کو احسن نظر آ گیا، بہت ہی پیارا سا بچہ جس میں سارے ننیال اور ددیال کی جان تھی۔